بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد كنت مرة أفتيت بمسألة في الوقف موافقا لما هو المستور في عامة الكتب۔ ایک مشہور مسئلہ ہے وقف علی الاولاد کا۔ اس میں حضرت بتلاتے ہیں، رد المختار میں یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اس میں حضرت بتلاتے ہیں کہ میں نے در مختار والے قول کی مخالفت کی اور اس کے خلاف میں نے فتویٰ دیا۔ تو چونکہ در مختار لوگوں کے درمیان مشہور ہو گئی تھی اور لوگوں کے یہاں اس نے قبولیت حاصل کر لی تھی، لوگوں کا اسی کے اوپر اعتبار تھا، اب میرا فتویٰ رد کر دیا گیا۔ حضرت کیا کہتے ہیں؟ میرا فتویٰ رد کر دیا گیا، اور رد بھی اس قسم کی کہ لوگوں نے کہا کہ اگر آپ دلائل بھی پیش کریں گے تب بھی ہم نہیں مانیں گے، اس لیے کہ آپ نے کس سے مخالفت کی ہے؟ در مختار والے سے مخالفت کی ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے۔ تو حضرت کہتے ہیں یہ تحور ہے، ہٹ درمی ہے، دینی معاملات کے اندر لاابالی پن ہے، بے پرواہی ہے۔ کہ بھائی ٹھیک ہے، ایک شخص بڑا ہے، اس کی عظمت سے انکار نہیں ہے، لیکن وہ عقل کل تو نہیں، عقل کل تو نہیں۔ نقل کے اندر بھی غلطی ہو سکتی ہے، کبھی کبھی فہم کے اندر بھی غلطی ہو سکتی ہے، کبھی کبھی انسان سے سبقت لسانی بھی ہو جاتی ہے، سبقت قلم بھی ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے غلطی کا امکان ہے۔ لہذا اگر آپ کو حقیقت کچھ اور نظر آئے اور دلائل آپ کے پاس ہو اور آپ کی جو ہے نا تائید میں دیگر ائمہ علماء کے اقوال آپ کو مل جائے، خصوصاً متقدمین حضرات کے تصریح ان کے بالکل برخلاف ہی ہو، تو پھر لازمی ہے کہ آپ کو جمہور کے پیچھے چل کر ان کے قول کے مطابق فتویٰ دینا ہوگا۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ یہاں حضرت کہتے ہیں کہ میں نے ایک فتویٰ در مختار کے خلاف دے دیا تو وہ میرے لیے درد سر بن گیا۔ کہتے وقد كنت مرة أفتيت، کہتے ایک بار میں نے فتویٰ دیا بمسألة فی الوقف، وقف کے ایک مسئلے میں، موافقا لما هو المستور فی عامة الکتب، میرا یہ فتویٰ عام کتب کے اندر لکھے ہوئے مسئلے کے بالکل موافق تھا، عام کتابوں کے اندر لکھے ہوئے مسئلے کے بالکل موافق تھا، لیکن وقد اشتبہ فیہا الامر علی الشیخ علاء الدین الحسکفی عمدۃ المتاخرین، لیکن اس میں شیخ علاء الدین الحسکفی جو عمدۃ المتاخرین ہے ان پر یہ مسئلہ مشتبہ ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے عام علماء فقہاء سے اختلاف کرتے ہوئے اور کچھ اور لکھا۔ فذکرها فی در مختار علی خلاف الصواب، انہیں در مختار کے اندر وہ مسئلہ لکھا لیکن خلاف ثواب لکھا۔ بتائیے سمجھ میں، یعنی صحیح قول کے برخلاف لکھا۔ فوقع جوابی الذی افتیت به بید جماعت من مفتی البلاد، کہتے میرا وہ جواب جس کے مطابق میں نے فتویٰ دیا تھا وہ شہر کے مفتیان کرام کی ایک جماعت کے ہاتھ کو پہنچا یا ان کے ہاتھ کو لگا۔ یعنی یہ فتویٰ، ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ فتویٰ آپ یہ نہیں سمجھے کہ بس میں نے ادھر دارالفتہ کے اندر لکھ دیا، ایک آدمی کو دے دیا، بس کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ فتوے کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس دور میں تو ایک شخص نے آپ سے فتویٰ لے لیا اور اس کے جو ہے نا جلدی موبائل پکڑ کر کے اس کی فوٹو کاپی نکالی، واٹس ایپ کر دیا، اور کیا ہے بھائی فیس بک پر ڈال دیا، دیگر سوشل میڈیا پر ڈال دیا، پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچے۔ اب بات سمجھ میں نہیں، یہ کبھی نہیں سوچنا کہ بھئی یہ میرا اور اس سائل کا معاملہ ہے، یہ فتاوی کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں نہیں۔ ہمارے تو اتنی عمر نہیں ہے، لیکن پھر بھی تجربہ ہے۔ وہاں ایک مدرسے میں جامعہ درویش اشرفیہ میں جب میں تھا، میں نے ایک فتویٰ لکھا تھا۔ ایک سال گزرنے کے بعد ایک خاتون اس مسئلے کی کوٹنگ کی ہوئی تھی، کور لگایا ہوا تھا بہترین طرح، اور وہ فتویٰ میرے پاس لے کر آئی، کہنے لگی یہ آپ کا لکھا ہوا فتویٰ ہے۔
میں نے کہا جی، لیکن وہ فتویٰ میں نے کسی اور کو دیا تھا، اب یہ کوئی اور عورت لے کر آئی تھی، کہنے لگی میرا مسئلہ ہو بہو یہی ہے، کیا میں عدالت لے کر جاؤں؟ یعنی اس مسئلے کو عدالت لے کر وکیل کو دے کر اس کے ذریعے سے اپنا مسئلہ حل کروا لوں؟ میں نے اس کو دیکھا کوٹنگ کیا ہوا ہے، وہی اصل فتویٰ ہے، تو پھر میں نے اس کا سوال سنا، پھر میں نے بتلایا ہاں آپ کا مسئلہ واقعتاً جیسا کہ آپ کہتی ہے اس کے موافق ہے، آپ اس کو عدالت میں لے جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ فتاوی جو ہے اس کو ایسا نہ سمجھا جائے، جب تک آپ کو پوری طرح اطمینان قلبی نہ ہو تب تک آپ کسی کو فتویٰ لکھ کر مت دیا کریں، لکھنے کے بعد اپنے ساتھیوں دوستوں سے بھی پوچھ لیا کرے کہ یہ فتویٰ میں نے لکھا ہے، اس کے اوپر دستخط کریں۔ کبھی کبھی انسان کا منصب بڑا ہو جاتا ہے، اس کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے منصب بڑا مل گیا ہے تو اب کیا ہے بھائی میں عاقل کل بن گیا ہوں، ایسا نہیں۔ آپ کے نائب ہو، آپ کے معاون مفتیان کرام ہو، آپ رئیس دارالافتاء ہو، آپ رئیس فلاں فلاں ہو، لیکن اور فتویٰ بھی آپ خود لکھیں، وہ اصول افتاء کے لحاظ سے آپ چونکہ رئیس دارالافتاء آپ کو حق حاصل ہے کہ بغیر اپنے معاون مفتیان کرام اور اپنے نائب مفتیان کرام سے دستخط لیے بغیر بھی آپ کسی کو فتویٰ دے سکتے ہیں، لیکن ایسے کبھی نہیں کرنا۔ آپ جو ہے اپنے ساتھیوں سے، رفقائے کرام سے، چاہے وہ معاون کی حیثیت سے آپ کے ساتھ کام کر رہے ہو یا نائب مفتی کی حیثیت سے آپ کے ساتھ کام کر رہے ہو، تو ان کو ضرور یہ دکھا دینا چاہیے۔ اگر یہ حضرات نہ بھی ہو تو مدرسے میں، ادارے میں جو دیگر چوٹی کے بڑے علماء ہیں اور جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی مسئلے کا بتنگڑ نہیں بنائیں گے، یعنی آپ کی عزت کو ٹیس پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر غلطی ہو گئی، بعض لوگ تنگ ظرف ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ اس کا بھی بڑا خیال رکھنا ہے بھائی۔ بعض لوگ تنگ ظرف ہوتے ہیں، آپ نے ان کو محسن سمجھ کر اپنے کوئی عیب بتلا دیا یا کوئی چیز آپ نے ان کو بتلائی، اس کے اندر کوئی غلطی ان کو نظر آ گئی، اب اس کو مذاق اڑاتے ہیں، اس کا مذاق بناتے ہیں، محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو ان کا تذکرہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تنگ ظرف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پہچان لازمی ہے۔ بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ ان سے بچنے کی کوشش کریں، اور یہ کوئی تواضع کے خلاف بات نہیں ہے۔ بعض لوگ بہت زیادہ منکسر اور متواضع بن جاتے ہیں کہ اپنی عزت کو بھی ٹیس پہنچا دیتے ہیں۔ یہ کوئی تقویٰ بھی نہیں ہے، یہ تواضع بھی نہیں ہے، یہ انکساری بھی نہیں ہے۔ یہ اصول ہے کہ اپنی بے عزتی کے لیے اپنے آپ کو خود پیش مت کیا کرو۔ انزل الناس منازلہم، ہر شخص کو اس کے مرتبے پر رکھو، تنگ ظرف کو کبھی مقام نہیں دینا چاہیے۔ بات سمجھ میں نہیں ہے؟ بہرحال تو یہ فتویٰ حضرت نے لکھا، اور یہ فتویٰ کہاں تک پہنچا؟ شہر کے دیگر مفتیان کرام کو پہنچا، تو کیا کیا؟ کتبوا فی ظہرہ بخلاف ما افتیت بہ، اس فتوی کے پشت پر انہوں نے میرے فتوے کے خلاف فتویٰ لکھا۔ بات سمجھ میں نہیں؟ رد لکھا۔ موافقین لما وقع فی الدر مختار، انہوں نے اس قول کی موافقت کر دی، موافقت کرتے ہوئے اس قول کی جو در مختار میں ہے۔ وزاد بعض ہؤلاء المفتین، دیکھیں یہ کتنی ضرورت والی بات، کہتے ہیں ان مفتیان کرام میں سے بعض مفتیان کرام نے یہ اضافی لفظ بھی لکھا، ان هذا الذي في العلائی والذي عليه العمل، یہ جو علائی کے اندر ہے یہ وہ قول ہے جس کے اوپر عمل ہے۔ علائی جانتے ہو، یہ در مختار کا نام علاء الدین کے نام سے مشہور ہے نا بھائی، علامہ حسکفی، تو اس کے لکھی ہوئی کتاب علائی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لأنه عمدۃ المتاخرین، دلیل کیا دی کہ وہ عمدۃ المتاخرین ہے، لہذا اسی کی بات لکھی ہوئی بات صحیح بھائی۔ عمدۃ المتاخرین ہو گئے تو کیا عقل کل بھی ہو گئے؟ شریعت کے فیصلے مکمل طور پر ان کے سپرد ہو گئے؟ نہیں۔ بات سمجھ میں نہیں ہے؟ ایک بات یاد رکھیں، کس شخص سے غلطی ہو جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اب اپنے مرتبے سے گر گیا، وہ اپنے مرتبے سے، بھائی غلطی بھی ہو گئی
باقی اس کی عزت، اس کی قدر، اس کا احترام، اس کی عظمت وہ اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو کسی سے غلطی ہو جانا یہ اس کی بے عزتی یا اس کی جو ہے نا منصب کی خلاف ورزی یا اس کی بے قدری کی دلیل نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اب آپ کے یہاں وہ بے قدر بن جائے، اس کی عظمت آپ کی نظروں سے گر جائے، ایسی بات نہیں ہوتی۔ ورنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کتنے غلطیاں ہوئی، اور اس طرح دیگر ائمہ کرام سے اجتہادی غلطیاں ہوئی، ان کی وجہ سے ان کی عظمت میں کوئی کمی تو نہیں آئی۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ بعض کو دوبارہ غور و فکر کرنے کا موقع ملا انہوں نے رجوع بھی کر لیا، اور بعض کو موقع نہیں ملا تو انہوں نے رجوع نہیں کیا۔ لیکن بہرحال یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ کوئی شخص عقل کل نہیں، لہذا صرف اس بنا پر کہ در مختار والے وہ عمدۃ المتاخرین ہے لہذا اسی کے اوپر فتویٰ ہے، اب اس کے مد مقابل کوئی بھی کچھ لکھیں وہ ناقابل اعتبار ہے، یہ بات غلط ہے۔ آپ دیکھیں گے احسن الفتاوی میں بعض جگہوں میں انہوں نے صراحت کی ہے کہ یہاں علامہ شامی سے غلطی ہوئی، انہوں نے علامہ شامی کی غلطیاں بھی پکڑی۔ ہمارے دیگر فقہاء کرام نے اردو کے فتاووں میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اکابر نے عربی فتاووں کی غلطیاں پکڑی ہے کہ یہاں عبارت جیسی ہونی چاہیے تھی یا یہ لکھ رہا ہے، یہاں پر یہ مسئلہ ایسا لکھنا چاہیے تھا انہوں نے ایسا لکھا، یہ ان کی غلطی ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ بہرحال تسامحات چلتے رہتے ہیں، اکابر کی غلطیوں کو تسامح کے لفظ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ تو تسامحات یا اکابر کے نام سے آپ نے دیکھا ہوگا کتابیں بھی لکھی گئی ہے، یہ کوئی بری بات اور ایسی بات نہیں ہے کہ جن کی وجہ سے وہ بڑے بڑے نہ رہے، اکابر نہ رہے، ان چھوٹی لغزشوں اور تسامحات کے باوجود بھی وہ کیا ہے؟ بڑے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ مولانا مودودی صاحب کو آپ جانتے ہیں، انہوں نے خلافت و ملوکیت کے نام سے کتاب لکھی، معرکۃ الآراء کتاب، اور دیکھنے کے قابل ہے، آپ مطالعہ کریں اس کتاب کا، بڑی اہمیت کی حامل کتاب ہے۔ اس میں کچھ غلطیاں ہیں، خامیاں ہیں، جو عام تعبیرات ایسے ہونی چاہیے تھی جو انہوں نے لکھی ہے، لیکن فی نفس یہ کتاب کمال کی ہے، بہت کچھ آپ کو عطا کر دے گی۔ ایک یہ اور ان کی دوسری کتاب ہے اسلامی ریاست کے نام سے، وہ بھی بہت بہترین کتاب ہے۔ ویسے ان کی بہت ساری کتابیں دور حاضر کے جو لیبرلزم ہے، سوشلزم ہے، کیپٹلزم ہے، فیوڈلزم ہے، کمیونزم ہے، جس انداز سے حضرت کیا ہے مولانا ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے جو ان کی رد کی ہے اور ان کے خلاف جو کام کیا ہے وہ لائق تقلید ہے، اور ہمیں اس کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ باقی ان سے جو غلطیاں ہیں وہ واضح ہیں، اور جو ہے وہ اس میں ٹھیک ہے ان کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال جب انہوں نے وہ کتاب لکھی تو بہت سارے علماء نے ان کے خلاف کتابیں لکھی، انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کچھ ایسے جملے لکھے جو قبول نہیں کیے جا سکتے۔ تو پھر جب ہمارے اکابر نے ان کے خلاف کتاب لکھی تو انہوں نے خلافت و ملوکیت کا دوسرا حصہ بھی لکھ دیا، لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے۔ لوگوں کے سوالات کے جواب کی تمہید میں وہ کہتے ہیں کہ میری کبھی عادت نہیں ہے کہ میں بحث برائے بحث کروں، اور میں ہر شخص کے سوال کا جواب بھی، تنقید کا جواب بھی نہیں دیا کرتا، اس لیے میں کسی کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ وہ کیا ہے ان کے سوال کو کوئی اہمیت دوں۔ البتہ کچھ لوگ قابل توجہ ہوتے ہیں، ان کے اعتراضات بھی قابل توجہ ہوتے ہیں، ان کے سوالات بھی قابل توجہ ہوتے ہیں، تو پھر میں ان کو جواب دیتا ہوں۔ تو جب مفتی تقی عثمانی صاحب دامت ظلہ انہوں نے جواب میں کتاب لکھی تھی حضرت امیر معاویہ کے تاریخی حقائق کے نام سے، انہوں نے اس پر لکھا تھا، مولانا مودودی صاحب نے صرف اس کا جواب دیا۔ اس کی ابتدا میں، جواب کی ابتدا میں وہ لکھتے ہیں کہ بھئی اگر میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ لکھے ہیں جو عام کتابوں سے ہٹ کریں
تو اس بات کی یہ دلیل نہیں کہ میری نظر میں حضرت امیر معاویہ کا مرتبہ گھٹا ہے۔ امیر معاویہ کیا ہے؟ کاتب وحی ہے اور صحابی ہیں، اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں، کاتب وحی ہے اور جو ہے وغیرہ وغیرہ، انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ ان خامیوں کے باوجود بھی اس کا مقام، اس کی عظمت، اس کا مرتبہ مسلم ہے، اور وہ بھی میرے لیے ایسا ہی جلیل قدر صحابی ہے، اور ان کے ساتھ میں رضی اللہ کا لفظ لکھتا ہوں جس طرح کہ میں ابوبکر، عمر و عثمان وغیرہ صحابہ کرام کے ساتھ لکھتا ہوں۔ بہرحال یہ ان کی ایک بات ہے۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ کسی سے غلطی ہو جانا یہ اس کی عظمت کی منافی نہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب علامہ اقبال لوگوں نے اس کو بہت کچھ، اب دیکھیے ایک مفکر تو ضرور ہے لیکن محقق نہیں۔ یہی حیثیت مولانا مودودی کی ہے، وہ ایک عظیم مفکر ہے لیکن کوئی محقق تو نہیں ہے کہ اس کی ہر بات کی تقلید کی جائے اور اس کی ہر بات کو مانا جائے، اور یہ بھی نہیں کہ اس کی ہر بات کو رد کر دیا جائے اس لیے کہ وہ کہتے ہم سے ارج کرتے، ایسی بات نہیں۔ اب بات سمجھ میں، یہی حالت آج کل ہمارے ایک زمانے میں ڈاکٹر اسرار کی تھی، لوگ ان کے اوپر تنقید پر تنقید کرتے چلے جاتے، لیکن آج ان کی عظمتوں کے ہمارے اپنے بھی قائل ہے اور غیر بھی قائل۔ اسی طرح موجودہ دور میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا مسئلہ ہے، اس میں بھی بہت سارے لوگ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے ایک مسئلہ اٹھا کہ بعض حضرات نے اس کو ملحد قرار دے دیا۔ یہ کتنی بڑی ضرورت والی بات ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی خامیاں بھی ہوں گی، غلطیاں بھی ہوں گی، لیکن اس درجے کی نہیں کہ اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا جائے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے۔ بہرحال تو اس بارے میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مفتی محمود رحمہ اللہ کے بارے میں ہے میرے خیال سے فتاوی مفتی محمود کے مقدمے میں آپ دیکھ بھی لیں گے۔ مفتی محمود جو ہماری ملت کی نظر میں، اس میں بھی ہے کہ ایک مشہور فرقہ ملک میں جو چلتا ہے اس کے حوالے سے مفتی صاحب کا کوئی ٹھوس فتویٰ سامنے نہیں آیا تھا۔ تو مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ نے ان سے پوچھا کہ بھئی ان لوگوں کے بارے میں تو ملک بھر کے مفتیان کرام کے فتوی آئے ہیں، لیکن آپ بھی مفتی ہیں، آپ کا کوئی فتویٰ سامنے نہیں آیا۔ کہنے لگے ہاں میں مفتی ہوں، اس وجہ سے میرا فتویٰ سامنے نہیں آیا۔ مطلب حضرت کا یہ تھا کہ مفتی بغیر تحقیق کے فتویٰ نہیں دیا کرتا۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی، اور ان کو اپنے اس مرتبے کا احساس تھا، ان کو اپنے اس مرتبے کا احساس تھا، اس لیے کہ اگر وہ لکھتے، وہ بولتے، وہ حرف آخر سمجھا جاتا۔ تو جب اس انسان کو ایک اللہ نے اتنا بڑا مقام دے دیا ہے تو اس کو پھر احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ بعد میں پھر رجوع کریں، معذرتیں کریں اور یہ کریں وہ کریں، یہ اس سے بہتر، کئی درجہ بہتر یہ ہے کہ آپ 10 دن پہلے فتویٰ دیتے ہیں، آپ 10 دن بعد دے دیں، 20 دن بعد دے دیں، 1 مہینہ بعد دے دیں، 1 سال بعد دے دیں، لیکن ایسا فتویٰ دے دے کہ پھر آپ کو معذرت، پشیمانی نہ کرنی پڑے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، رجوع نہ کرنا پڑے۔ بہرحال ان لوگوں نے بڑی سختی کے ساتھ یہ ابن عابدین رحمہ اللہ کے فتوے کو رد کیا۔ وَأَنَّهُ إِنْ كَانَ عِنْدَكُمْ خِلَافَهُ لَا نَقْبَلُهُ مِنْكُمْ، اتنا کہا کہ اگر آپ کے پاس اس کے خلاف دلائل بھی ہوں گے پھر بھی لا نقبل منکم، قبول ہی نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں فانظر الى هذا الجهل العظیم، اس جہل عظیم کو دیکھو، وتہور فی الاحکام الشرعیہ، اور احکام شرعیہ کے اندر تہور کو دیکھو۔ تہور کے نیچے خود ترجمہ کیا ہے قلت المبالات، یعنی پرواہ کی کمی، احتیاط کی کمی۔ والاقدام على الفتيا بدون علم وبدون مراجعہ، کہتے ہیں بغیر علم کے اور بغیر مراجعے کے فتوی دہی کو دیکھو۔ ولیت هذا القائل راجع حاشیۃ العلامہ الشیخ ابراہیم حلبی علی در مختار، کہتے ہیں کم از کم کاش یہ حضرت جنہوں نے اتنی بڑی جسارت سے کام لیا اور میرے فتوے کو رد کیا، حضرت کہتے ہیں کہ اگر کچھ نہیں تو یہ در مختار کے اوپر علامہ ابراہیم الحلبی رحمہ اللہ کا جو حاشیہ ہے کم از کم اس کو دیکھ لیتے، فإنها اقرب ما يكون الیہ، اس لیے کہ یہ اسی کے قریب ہے، یعنی جو فتویٰ میں نے دیا
میرا فتویٰ اور شیخ ابراہیم الحلبی رحمہ اللہ کا فتویٰ اور ان کا حاشیہ وہ کیا ہے، میرے فتوے کے قریب قریب ہے۔ فقط نبہ فیہا علی ان ما وقع للعلائی خطأ فی التعبیر، کہتے ہیں انہوں نے حاشیے کے اندر اس بات پر تنبیہ فرمائی ہے کہ علامہ علائی سے یہاں پر تعبیر کے اندر خطا ہوئی، غلطی ہوئی۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، تو یہی ہے بات۔ اگر کوئی ایسا دوسری بات یہ اگر کوئی شخص مرتبے کے اعتبار سے اتنا مشہور و معروف نہیں، دوسرا آدمی جو ہے بڑا مشہور و معروف ہے، تو ہر چھوٹے مرتبے والے آدمی کی بات غلط نہیں ہوتی۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، تحقیق کر لینی چاہیے۔ ہر بڑے آدمی کی بات صحیح نہیں ہوتی، غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ ہر چھوٹے آدمی کی بات غلط بھی نہیں ہوتی، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ روایت حدیث میں ایک بات چلتی ہے کہ جھوٹا کاذب راوی جو ہے، کاذب راوی کبھی کبھی یصدق کو سچ بھی بولتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ہاں، سچ بھی بولتا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں ہے، لہٰذا ان کی کیا ہے، روایتوں کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ تو جس طرح ایک جھوٹ آدمی کبھی سچ بھی بول سکتا ہے، کبھی کبھی سچے سے غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے ہر درمی سے کم نہیں لینا چاہیے تعبیر۔ ہمارے مفتی صالح محمد صاحب تھے، بندر ٹاؤن کے مفتیان کرام میں سے تھے، مفتی عبد المجید دین پوری صاحب کے ساتھ پھر شہید ہو گئے تھے۔ یہ بڑے حاضر جواب تھے، بڑے حاضر جواب، اور ان کے جو خاص نمبر آیا ہے مفتی عبد المجید دین پوری صاحب پر بینات کا، اس میں میرے نظر سے گزرا کہ میرے خیال سے مولانا رفیق احمد بالاکوٹی نے لکھا ہے کہ ان کی شہادت کے بعد ان کی عظمت کا پتہ ہمیں چلا کہ آج ان کے جو کام تھے 12 آدمی ان کے کام کو سر انجام دے رہے، وہ کام جو اکیلا کرتے، تو وہ بہت حاضر جواب تھے۔ ایک مسئلہ ہمارے مدرسے میں آیا، محتم صاحب نے مجھ سے پوچھا، صبح 10 بجے کا کیا ہے 8 بجے کا وقت تھا، مجھے اپنے دفتر میں بلایا کہ یہ مسئلہ کیسا ہے، تو میں نے ان کو بتلا دیا۔ بڑے درجے کے عالم ہے، شیخ الحدیث ہے، لیکن احتیاط بہت کرتے ہیں، جہاں پر کوئی شک ہے تو جو بھی قابل استاد ہوتا ہے ان کی نظر میں ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ مجھ سے پوچھا، میں نے کہا ایسا ہے۔ اب 12 بجے جب مفتی صاحب آئے، ان سے تو مسئلہ پوچھا، انہوں نے میرے فتوے کے بالکل خلاف کہا۔ اب ہم میرے استاد اور میرے قول میں اختلاف ہوا۔ حضرت ہم نے بیٹے سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، صبح میں نے راضی سے پوچھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے، اور ابھی میں نے مفتی صاحب سے پوچھا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو بیٹے نے ان سے کہا کہ مفتی صاحب ہے، مفتی صالح صاحب عظیم مفتی ہیں، دارالفتہ بندر ٹاؤن میں بیٹھتے ہیں، وہ صحیح کہتے ہوں گے۔ مفتی صاحب نے کہا نہیں، ہم نے اس وقت مجھے دارالفتہ میں بٹھا دیا تھا، رفیق دارالفتہ کی حیثیت سے کام کرتا تھا، تخصص کا نگران بھی تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان کے قول پر اتنا اعتبار نہ کریں تو ہم نے دارالفتہ کیوں حوالہ کیا، تخصص کا نگران کیوں بنایا ہے، اور کیا ہے بھئی رابعہ و ثالثہ میں کتابیں کیوں دی ہے۔ لہذا اب ان دونوں کے قول کی تحقیق ہونی چاہیے۔ اور پھر مجھے ہی بلایا، کہتے میں نے آپ سے صبح پوچھا، آپ نے یہ کہا، پھر مفتی صاحب سے پوچھا، انہوں نے یہ کہا۔ اب کسی کی بات کو ہم غلط بھی نہیں کہہ سکتے اور صحیح بھی نہیں کہہ سکتے۔ مجھے کہا کہ آپ خود تحقیق کر کے پھر بتائیں۔ بہرحال اس کو احتیاط کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، احتیاط کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ کسی پر اعتماد کرو تو پھر اعتماد کامل درجے کا کرو، چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ایسا نہیں کہ اس کو پھر پھینکو۔ یہ ہمارے اکابر کی کیا ہے، ان کا طرز عمل ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ کام کرنے والے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اس وقت مجھے خود یہ محسوس ہوا تھا کہ بھائی جب مفتی صاحب کہہ رہے ہیں وہی صحیح کہتے ہوں گے، لیکن وہ میرے حوصلے کو نہیں توڑ رہے تھے۔ مجھے اتنا مقام دیا کہ مجھے استاد کے مقابل میں کھڑا کیے کہ میرے قول کا بھی اعتبار ہے۔ ایک مرتبہ بندر ٹاؤن میں ایک استفتاء آیا تھا۔ ایک آدمی نے استفتاء یہ کیا تھا کہ قرآن پاک کی جو مختلف قرات ہے نا، قرات سماع شرح والے، ان نے یہ استفتاء کیا تھا کہ میں ایسا نسخہ چھاپنا چاہتا ہوں جس کے اندر یہ سارے قراتیں جمع ہو۔ مثال کے طور پر کسی کے یہاں کی، جیسے کہ آپ نے ہدایت النحو کے اندر دیکھا ہے نا بھائی، اللفظ کیا ہے
ترجمہ کیا ہے شروع میں؟ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردن مفردن مفردن، سارے احتمالات اس وجہ سے اعراب الگ الگ لگا دی گئے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا کلمے کے اندر جن جن کلمے میں اعراب کے اعتبار سے فقہاء کرام اور قراء حضرات کے درمیان فرق ہے، اس فرق کو اس طرح ظاہر کر دیا جائے۔ تو بندر ٹاؤن کے مفتیان کرام نے لکھا تھا کہ یہ مناسب نہیں، یہ مناسب نہیں۔ ہمارے دارالفتاء میں وہ مسئلہ دستخط کے لیے آیا تھا، تو میں نے جب وہ لے لیا تو میں نے پڑھا غور سے، پھر میں نے محترم صاحب سے کہا کہ میں اس پر دستخط نہیں کرتا۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا مجھے اس کے ساتھ اختلاف ہے۔ کہتے کیسے اختلاف ہے؟ میں نے کہا میں اگر دستخط کروں گا تو میں 2-3 لفظ اضافہ کروں گا۔ کہتے کھلے دل سے کرو۔ میں نے اس کے اوپر لکھا کہ بھائی یہ نامناسب نہیں، ناجائز، حرام ہے، اس لیے کہ یہ فساد کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور جو چیز فساد کا ذریعہ ہو وہ نامناسب نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے۔ میں نے اس کے اوپر یہ لکھا تو مفتی صاحب پھر محترم صاحب نے لے کر بڑے خوش ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے جو ماتحت آپ کے ساتھ پھر کام کرتے ہیں ان کو حوصلہ دینے کی کوشش کرو، غلطیوں کی تصحیح بھی کرتے رہو کہ بھئی یہ کام غلط ہے، یہ صحیح ہے، بس سمجھ میں نہیں ہے، لیکن کسی کے حوصلے مت توڑو۔ بہرحال کہتے ہیں حضرت سے غلطی ہوئی اور میں نے جو ہے خلاف فتویٰ دیا، پھر لوگوں نے میرے خلاف اس قسم کا واویلا کیا۔ اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے، یہ ہمارے تربیت کے لیے بہت اہم ہے کہ ایک انسان اپنے زمانے میں بڑا نہیں ہوتا بھائی۔ اب علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ ان کے قول پر ہم فتویٰ دیتے بیت دلق دیتے ہیں، لیکن اپنے زمانے میں ان کا یہ حال تھا اور کہہ رہے تھے کہ ہم اب دلائل بھی جائیں گے پھر بھی قبول نہیں کریں گے۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئے تو یہ بہت سارے لوگ بعد میں پھر شیخ الاسلام بن جاتے ہیں، شیخ الپتہ نہیں کیا کچھ بن جاتے ہیں، لیکن اپنے زمانے میں لوگ ان کو اپنے اسٹیج پر برداشت نہیں کرتے، ان کے لیے کوئی لقب اور کوئی اچھا لفظ استعمال کرنے کو گوارا نہیں کرتے، اور جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ان کو کوئی شیخ الاسلام کہتے ہیں اور کوئی جو ہے نا شیخ العرب والعجم کہتے ہیں۔ مولانا حسین مدنی کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، مفتی محمود رحمہ اللہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ آج وہ فقیہ ملت ہے لیکن جب وہ زندہ تھے تو ٹھیک ہے۔ چلے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔